خوش آمدید۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی زبردست اور گہری حدیث پر بات کرنے والے ہیں جو آج کے دور میں لفظ بلفظ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر معلومات کتنی تیزی سے پھیلتی ہیں نا، لیکن کیا ہر نظر آنے والی خبر سچی ہوتی ہے؟ بالکل نہیں۔ آج ہم جس انتباہ کو ڈیکوڈ کریں گے وہ ہمیں جھوٹے بیانوں اور فریب کاروں کو پہچاننے کا طریقہ بتاتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوال پر غور کریں، ہم سچ کو جھوٹ سے کیسے الگ کریں؟ مطلب یہ آج کے دور کا شاید سب سے بڑا چیلنج ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس ماخذ کا آج ہم جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ صدیوں پرانا ہے، لیکن معلومات کی تصدیق کی جو ٹینشن اور جدوجہد اس میں بتائی گئی ہے وہ آج کے اس ڈیجیٹل دور کا ایک بہت ہی حقیقی مسئلہ ہے۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا گہرائی تک جاتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ ہے آخری دور کے فتنے۔ ہماری آج کی پوری گفتگو اس ایک انتہائی اہم انتباہ پر کھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے دجال اور کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے۔ تم ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اب اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں تو یہ اپنے اندر ایک نہایت واضح اور مکمل الرٹ سموئے ہوئے ہیں۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات ہم تک پہنچی کیسے۔ تو ہمارا دوسرا حصہ ہے راویان حدیث کا تسلسل، یعنی اس کی مستند سند۔ دیکھیں، اسلامی تاریخ میں باتوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ کتنا کمال کا ہے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ تاریخی سفر ہے۔ یہ بات براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں سے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے سنا اور آگے بیان کیا۔ پھر مسلم بن یاسر نے اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور آخر میں شراحل بن یزید تک یہ بات پہنچی۔ یہ جو پورا ایک محتاط طریقہ کار ہے نا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ الفاظ کتنی ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ اب چلتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف، دجال اور کذاب کا اصل مفہوم۔ آئیے ان الفاظ کو تھوڑا ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے کذاب۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے غلطی سے کوئی جھوٹ نکل گیا، نہیں، بلکہ اس سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو عادتاً یعنی ہیبیچولی جھوٹ بولتا ہے، جو حقائق کو جان بوجھ کر مسخ کرتا ہے اور من گھڑت باتیں پھیلاتا ہے۔ خاص طور پر مذہبی حوالوں میں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے جھوٹی باتیں گھاڑ کر انہیں مذہب کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے پروفیشنل فریب کار ہیں۔ اور اب جو چیز واقعی بہت دلچسپ ہے وہ ہے لفظ دجال کا استعمال۔ دیکھیں، جب ہم لفظ دجال سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں آخری زمانے کی وہ ایک مخصوص شخصیت آتی ہے، رائٹ؟ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ ایک جمع کی صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں دجال سے مراد انتہا درجے کے وہ دھوکہ باز ہیں جو مکاری سے سچ کو بالکل ہی چھپا دیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ معلومات کو مسخ کرنے والے ایسے فریب کاروں کا ایک پورا گروہ یا بڑی تعداد موجود ہو سکتی ہے۔ اسے آپ یوں سمجھیں، یہاں دو بالکل مختلف چیزوں کا آمنا سامنا ہے۔ ایک طرف وہ مستند اور جانی پہچانی معلومات ہیں جو ہماری پچھلی نسلوں سے تصدیق شدہ ہیں، اور دوسری طرف وہ بالکل ہی نئی سنسنی خیز اور انسنی باتیں ہیں جو یہ فریب کار اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ یہ موازنہ ہمیں بہت خوبصورتی سے سکھاتا ہے کہ کس طرح پرانا اور مستند علم ہی وہ واحد فلٹر ہے جو ہمیں ان نئی جھوٹی خبروں کے جال سے بچا سکتا ہے۔ تو جناب، چوتھا اور آخری حصہ ہے فتنوں سے بچنے کا راستہ، یعنی اب ہمیں پریکٹیکلی کرنا کیا ہے۔ حدیث کے آخر میں ہمیں جو حل دیا گیا ہے وہ بالکل واضح اور کٹ ٹو کٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ، تم ان سے دور رہنا، یعنی ایسے فریب کاروں اور ان کی بغیر تصدیق شدہ باتوں سے اپنا باقاعدہ فاصلہ رکھیں، انہیں فالو نہ کریں۔ دوسرا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ یہ ایک وارننگ ہے کہ مستقل جھوٹ کا سامنا کرنا انسان کے دماغ کو واقعی کنفیوز کر سکتا ہے۔ اور تیسرا، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، یعنی خود کو ان کی پھیلائی ہوئی ذہنی الجھنوں اور پروپیگنڈے سے ہر صورت محفوظ رکھیں۔ تو آخر میں آپ کو اس ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ ڈیجیٹل معلومات کے اس نہ ختم ہونے والے دور میں جہاں روزانہ ایک نئی سنسنی خیز بات ہمارے فونز پر آ جاتی ہے، ہم کسی بھی مذہبی متن یا قول پر اندھا دھند یقین کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کیسے کریں گے؟ کیا یہ صدیوں پرانی حدیث آج ہماری میڈیا لٹریسی کے لیے ایک بہترین اور پرفیکٹ گائیڈ نہیں ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا کہ کسی بھی فارورڈڈ میسج کو آگے بھیجنے سے پہلے ہم اس اصول کو اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔